نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو قدم نہیں اٹھانے دے گا، کھڑا کر دے گا۔ 5 سوالوں کے جواب کے بغیر نہیں جا سکتا۔ 5 سوالوں کے جواب دینے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کھڑا ہونا ہے، سوچنے کہ ان کے جواب ہمارے پاس موجود ہیں، بس اتنی تیاری والی بات ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، پوری زندگی تو نے کہاں گزاری؟ پوری زندگی کا حساب دے۔ دوسرا سوال ہوگا، جوانی کہاں برباد کی تو نے؟ بالخصوص جوانی دیوانی، پاگل پن ہو گیا تھا، کہاں کی جوانی، کہاں خرچ کی، بتا۔ دوسرا سوال، زندگی پوری کہاں گزاری، جوانی تو نے کہاں گزاری۔ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا۔ ابھی کی بات کروں جو ہمارا دور چل رہا ہے، مثلا کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہے نا، حکومت حساب لینے کے لیے آ جائے 10 لاکھ کا حساب نہیں دے سکتا۔ کہا جی میں نے کمیٹی ڈالی تھی، پھر فلاں جگہ میرے پیسے نکلے تھے، پھر بھی حساب پورا نہیں ہو سکتا، وکیل کرنا پڑتا ہے، پھر بھی پورا حساب نہیں ہوتا، حالانکہ چھپائی ہوئی چیزیں۔ ایک دوست کی دکان پہ میں گیا تو اس نے نا 2 رجسٹر رکھے ہوئے تھے، میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہتا ہے ایک دکھا رہا تھا نیب والوں کو، ایک ہم نے اصل کھاتا رکھا ہوا ہے، اس کے لیے وکیل کیا ہوا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کہاں سے مال کمایا یہ بتاؤ۔ پھر اگلا چوتھا سوال، مال خرچ کہاں کیا تھا؟ بدکاریوں میں، جوئے میں، اللہ کی راہ میں۔ اور یہ بھی ذہن نشین کر لیں، یہ ایویں ہی لوگوں نے تو مطلب پٹیاں پڑھائیاں نے، باجی 2 دیگا پکا دو بخشش ہوگی، جھوٹ ہے سارا، بالکل نرا جھوٹ ہے۔ جس بندے کی حرام کی کمائی ہے نا، حرام کی جوئے کی کمائی کما رہا ہے، یعنی سود کے پیسے لے رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں آ کے افطاری کروا دوں گا تو معافی ہو جائے گی، کوئی مسیطہ بڑی کھڑا ہے معافی ہو جائے گی۔ اگر کسی بندے کی حرام کی کمائی ہے اور اس کو خرچ کرتا ہے ثواب کی نیت سے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ کافر ہو گیا ہے۔ اگلا مسئلہ سمجھ لیں، اگلا، آپ کے پیسے بینک میں پڑے ہیں، بینک نے آپ کو سود لگا دیا اوپر سے، آپ نے کہیں ایسے ہی کوئی اپلائی کیا تو وہاں سے آپ کو وہ جوا لاٹری نکل آیا، تو وہ پیسے کہاں کریں، کیسے خرچ کریں ان کو؟ اسلام کہتا ہے کہ یوں سمجھیں کہ تمہارے سر کے اوپر کوئی گند آ پڑا ہے، گند، تو اس کو اٹھا کے پھینک رہے ہیں۔ وہ جو سود کا پیسہ، جو حرام کا پیسہ ہے، وہ کسی فقیر کو دے دیں، ثواب کی نیت پھر بھی نہیں کرنی کہ میرے سر کے اوپر کوڑا اور گند گر گیا تھا میں اس کو گرا رہا ہوں۔ ثواب کی نیت حرام کے پیسے میں اگر کی، اسلام گیا۔ ہمارے ہاں تو بس وہ جی حاجی صاحب تو بڑے اللہ والے ہیں، وہ تو جناب حاجی صاحب کا سارا کام سود ہی لین دینا ہے۔ اس نام مراد نے یہ جو والے کام کیے ہوئے ہیں، بولی کمیٹی، لکی کمیٹی، لائف انشورنس، سارے کام ہی سود کے کرتا ہے۔ حاجی صاحب یہ افطاری کروا رہے ہیں، حاجی جگ صاحب جو فلاں جگہ پہ اس کی جناب دسترخوان لگا ہوا ہے فلاں۔ حرام کمائی اگر ہے اور اس کو خرچ کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، اسلام سے گئے۔ یہ کسی نے غلط پڑھایا آپ کو کہ 11ویں شریف کروا لی تو بخشش ہو گئی، 12ویں کروا لی۔ پہلے رزق حلال کی اہمیت بتا دوں میں آپ کو۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ بازار میں گئے تو دکان سے کھجوریں لینے لگے، کھجوریں، تو کھجور جب لی نا تو گر پڑی کھجور۔ آپ نے فرمایا لگتا ہے یہ میری تھیلے میں سے گر گئی ہے، اٹھا کے نا آپ کھجور لے آئے۔ کتنے عرصہ نماز کا مزہ ختم ہو گیا، بڑے پریشان ہوئے، پتہ نہیں نماز کا مزہ کیوں نہیں آ رہا۔ اللہ والے کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی رات کے وقت بیت المقدس میں ملائکہ کی کچہری لگتی ہے، رات کو جب لوگ چلے جاتے ہیں اس میں چلے جاؤ۔ سلطان جا کے اندر بیٹھ کے چھپ کے بیٹھ گیا، انسان نکل گیا تو ایسے آسمان سے کرسیاں بچھی نیچے اور آ کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا ہمارے اندر ایک انسان بھی موجود ہے، یہ ستون کے پیچھے چھپا بیٹھا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میری نمازوں میں مزہ کیوں نہیں آ رہا۔ اس کو کہو کسی کی پرائی کھجور کھانے سے مزہ نماز کا آ سکتا ہے؟ ایتے پتھر بھی ہضم تھے، لکڑ بھی ہضم تھے، پھر نمازاں بھی نال، کس طرح ہو سکتا ہے؟ سلطان اٹھے تو واپس گئے، کھجور والا مسئلہ، اس کو کہا مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا یہ ریڈی میری نہیں ہے، میری اور میری ہمشیرہ دونوں کی ہے، میری ہمشیرہ فلاں شہر میں رہتی ہے، آدھی کھجور کی معافی یہاں لی، آدھی لینے کے لیے دوسرے شہر گیا، جب واپس آیا کہتے میں نے اللہ اکبر کہا، اللہ کی ملاقات ہو گئی۔ تھوڑا یہ بھی سوچے نا، بھی مال تو نے کمایا کہاں سے ہے یہ بتاؤ، اور پھر مال کو خرچ تو نے کہاں کیا یہ بتاؤ۔ 5واں اور آخری سوال، کتنا دین سیکھا تھا، اور سیکھا تھا تو عمل کتنا کیا؟ بس جو سیکھا تھا دین اس پہ عمل کتنا کیا؟ یہ 5 سوال قیامت میں ہوں گے، ان کے جوابات اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو مبارک ہو آپ کو، اور اگر نہیں ہے تو پھر تیاری کریں۔
سرکار نے فرمایا 5 سوالات ہوں گے، میں پھر دوہرا دیتا ہوں۔ زندگی تو نے کہاں گزاری؟ نمبر 2۔ جوانی کہاں گزاری؟ نمبر 3۔ مال کہاں سے کمایا؟ نمبر 4۔ کہاں خرچ کیا؟ نمبر 5۔ کتنا علم دین سیکھا، اس پہ عمل کتنا کیا؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔